روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ویلکم ٹو دا ٹیوشن کلاس۔ جی ہاں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹیوشن کلاس میں۔ جی ہاں، آج دوسری ٹیوشن کلاس ہے نا، کل بھی ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوا تھا اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اپنے اس پروگرام کا نام ہے ٹیوشن کلاس۔ جیسا کہ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اسکولز بند ہیں، ٹیوشن سینٹرز وغیرہ بھی بند ہوں گے، مدارس کی بھی چھٹیاں ہیں، تو کیا پڑھنا لکھنا نہیں ہے؟ پڑھنے لکھنے کی بھی چھٹی ہو گئی؟ نہیں، پڑھنے لکھنے کی چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے داخلہ لینا ہے ہماری اس ٹیوشن کلاس میں۔ جی ہاں، ہم آپ کے لیے ٹیوشن کلاس لے کر آ گئے جس میں ہم آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھائیں گے، بتائیں گے۔ تو اب داخلہ لینا ہے، تو داخلہ کیسے لیں گے؟ آپ گھر پر بیٹھ کر پڑھیں گے اور یہاں بھی ہمارے ساتھ کچھ بچے آئیں گے، وہ بھی ہمارے پیریڈز اٹینڈ کرتے جائیں گے۔ تو اب آپ نے ہماری اس ٹیوشن کلاس کے ساتھ رہنا ہے، صرف جو ہے وہ ادھم نہیں مچانا گھر میں، بلکہ ادھم تو ویسے مچانا بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی اچھی باتیں کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس ٹیوشن کلاس کے اندر بھی شامل رہنا ہے۔ اس میں مختلف پیریڈز ہوں گے جس میں ہم قرآنک نالج بھی لیں گے، نعت سیکھیں گے، سمجھیں گے، لکھنا بھی سیکھیں گے اور بہت کچھ ابھی ہونے والا ہے۔ تو آئیے اپنا پہلا پیریڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی پیارے بچوں، ہمارا پہلا پیریڈ شروع ہو چکا ہے قرآنک نالج، اور اس پیریڈ کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس دو پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ آئیے کچھ ان کا تھوڑا سا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مشہد رضا اتاری ہے۔ محمد مشہد رضا اتاری۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ غلام یاسین۔ غلام یاسین۔ خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامتی رکھے، خیریت سے ہی رکھے۔ تو کون سا پیریڈ ہے یہ؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ ہے قرآنک نالج۔ اور اس قرآنک نالج میں کیا ہوگا؟ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہی ہیں نا، چلیں آپ کیا کرتے ہیں پوچھ لیتے ہیں آپ سے، کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ میں۔ جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ، یعنی تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، درس نظامی کے، عالم کورس کے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال۔ 13 سال، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچے، پیارے پیارے بچے جو گھروں پر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے اسپریشن ہے کہ دیکھیے اتنی چھوٹی سی عمر میں 13 سال کے اندر یہ عالم کورس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں عالم بھی بن جائیں گے۔ قرآن مجید تو پڑھ لیا ہوگا آپ نے؟ جی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نازرہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کون سے پارے تک پڑھ لیا؟ 27واں پارہ چل رہا ہے۔ 27واں پارہ، اور عنقریب قرآن مجید مکمل ہونے والا ہے۔ چلیں جی، تو پیارے بچوں، یہ ہمارا جو پیریڈ ہے اس میں ہم کیا کریں گے؟ قرآن پاک اس سے متعلق تھوڑی تھوڑی نالج آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، اور تھوڑی نالج میں ہم جو ہے قرآن پاک کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا، ان صورتوں کے نام آپ کو بتائیں گے، اور ان ناموں کے میننگز کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، اور اس سے متعلق تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کریں گے۔ اس کے کچھ فضائل اور برکتیں، قرآن پاک کی صورتوں کی بڑی برکتیں ہیں نا، بڑی رحمتیں حاصل ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ کل ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ سے متعلق بتایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنے والی، چونکہ قرآن پاک کے شروع میں ہی ہے۔ سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو اس سے چونکہ قرآن پاک شروع ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سورہ بقرہ۔ کون سی سورت؟ بقرہ۔ سورۃ البقرہ۔ یہ بقرہ کیا ہے؟ بقرۃ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ گائے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پتہ چلا بقرۃ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ سورۃ البقرہ کا مطلب ہوا گائے والی سورت۔ اب گائے والی سورت، اس کا نام کیوں ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو اس کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73، ٹھیک ہے، آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، مختلف قومیں ہوتی ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو اس صورت میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں، لیکن بالخصوص یہاں پر ایک گائے کا بھی واقعہ ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام ہو گیا سورہ بقرہ، کیونکہ عربی میں گائے کو کیا کہتے ہیں؟ بقرہ۔ بقرہ، تو اس لیے سورت کا نام ہو گیا سورہ بقرہ۔ اور پیارے بچوں، وہ واقعہ تو ہے، ذرا
طویل. اس میں ایک مختصر بات ہم آپ کو بتائیں, یہ جس گائے کا ذکر ہے نا, یہ گائے تھی دنیا کی سب سے مہنگی ترین گائے. جی پیارے پیارے بچوں, گائے تو آپ نے دیکھی ہوں گی, گائے مہنگی ایکسپینسو تو ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو گائے تھی نا, یہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی گائے تھی. اور یہ گائے کس کی تھی پتہ ہے؟ ایک لڑکے کی تھی, ایک بچے کی تھی, اور وہ بچہ تھا بڑا نیک. اس کو اتنی مہنگی اس کی گائے کیوں بکی تھی پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بچہ کیا کرتا تھا, اپنی ماں کا کہنا ماننے والا تھا, بڑا فرما بردار تھا. جی پیارے پیارے بچوں, اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اتنی مہنگی گائے بک گئی, اتنا امیر ہو گیا ہوگا نا, اتنے سارے اس کے پاس پیسے آ گئے ہوں گے. ہوا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کا, اپنی والدہ کا کہنا ماننے والا تھا. تو جو اپنی والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں, کہنا ماننے والے ہوتے ہیں, ان کو کیا ہوتا ہے؟ بڑی برکتیں ملتی ہیں, اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے, جس کا معنی ہے گائے والی سورت. اچھا, اس کی ایک فضیلت بھی بتاتے ہیں, بڑی پیاری سی آپ کو. فضیلت کیا ہے سنیے گا جی, ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیں. فضیلت کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا, سورہ بقرہ ہے نا, پوری سورت ہے, اس کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو پڑھ لے گا, تو وہ اسے ناگہانی مصیبتوں سے کافی ہوں گی. ناگہانی مصیبتیں, یہ جو اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا, پرابلمز آ جاتی ہیں, تو یہ جو اگر وہ رات کو پڑھ لے گا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. یعنی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس مصائب سے محفوظ رہے گا. تو آج کل ویسے بھی یہ وائرس وغیرہ اور بیماری کا ہم ایک سن رہے, چل رہا ہے معاملہ, تو انشاءاللہ ہم اپنی اس کو معمول بنا لیں گے, تو اس کی برکت سے ہم محفوظ رہیں گے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ سورہ بقرہ کے بارے سورہ بقرہ کے بارے میں. اور بقرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ گائے کو. ٹھیک ہے, تو پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا ہمارا پہلا پیریڈ. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیریڈ کی طرف, جس کا نام ہے نعت سیکھیں اور سمجھیں. روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا, وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. جی پیارے پیارے بچوں, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ, نیکسٹ پیریڈ شروع ہو چکا ہے, جس کا نام ہے نعت سیکھیں اور سمجھیں. اس پیریڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پیریڈ کے اندر ہم نعت کو سنتے بھی ہیں, نعت سننا تو اچھا ہی لگتا ہے, اور نعت سننے کے ساتھ ساتھ نعت کو ہم سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں, تاکہ ہمیں پڑھنا آ جائے نا, تو اچھے انداز سے ہم نعت پڑھیں, اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب جھوم جھوم کے تعریفیں بیان کریں. ٹھیک ہے, نعت ہم سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہم کچھ ایکسپلین بھی کرتے ہیں, پتہ تو چلے آخر اس نعت کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کیا بات کی گئی ہے, کس انداز سے ان کی تعریف کی گئی ہے, ان کی بارگاہ میں کیا کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, کیا ریکویسٹ پیش کی گئی ہے. تو یہ ہم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور نعت سیکھتے ہیں. کس کے ذریعے سیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آپ ہی کی طرح ایک چھوٹے سے نعت خواہ موجود ہیں, وہ انشاءاللہ نعت سکھائیں گے. اور ہم نے جہاں جہاں گھر پر بیٹھے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سب موجود ہیں نا ہماری ٹیوشن کلاس کے اندر, سب نے بیٹھ جانا ہے. اور اگر کوئی آپ کا کزن, بھائی بہن چھوٹی سی ادھر ادھر کھیل بھی رہی ہے نا, ان کو بھی بلا لیں, بولے آ جاؤ 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 بھائی, ہماری ٹیوشن کلاس شروع ہو چکی ہے, اس کے اندر شامل ہونا ہے. اور اب کون سا پیریڈ ہمارا شروع ہو چکا ہے؟ نعت سیکھنے کا. تو سب نے نعت مل کر گھر پر پڑھنی ہے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آئیے نعت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کون سی نعت سکھا رہے ہیں آج ہمیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ. تو پہلے تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ سنا دیں, پھر اس کے بعد سکھائیے گا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے, یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے, ہو میسر بادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر,
ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ چلے جی ماشاء اللہ، آپ نے نعت بھی سنا دی، اب نعت سکھائیں گے ہمیں؟ جی اچھا، آپ نے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت نعت پڑھی، تو آپ اگر ہمیں سکھانے والے ہیں تو یہ تو بتا دیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ میں اپنے والد سے۔ اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے، ماشاء اللہ۔ تو والد صاحب نعت پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کو بھی شوق ہوا ہوگا، ان سے بیٹھ جاتے تھے آپ کہ مجھے پہلے بھی پڑھتے سکھائیں؟ تھے، جی پہلے پڑھتے تھے پہلے پڑھتے تھے۔ کون پہلے پڑھتا تھا؟ والد صاحب۔ والد صاحب پڑھتے تھے اور پھر آپ ان سے سیکھتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ٹائم دیتے تھے نا، بیٹھ کے سیکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، نعت اچھی لگتی ہے تو اب دیکھیں انہوں نے اچھی سی خوبصورت سی ہمیں نعت سکھائی، نعت سنائی، اب انہوں نے سیکھی کیسے؟ یہ بیٹھ جاتے تھے اپنے والد صاحب کے پاس اور ان سے پریکٹس بھی کرتے تھے۔ تو اب آپ جلدی سے بیٹھ جائیے اور تیار ہو جائے کہ ہم کرنے والے ہیں پریکٹس۔ تو آپ کے سامنے موجود ہیں ایک ہمارے جو ہے چھوٹے سے بچے ہیں، آپ نے ان کو سکھانی ہے، تیار ہیں پھر سکھانے کے لیے؟ جی اور آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی تیار ہیں؟ جی زور سے تو بتا دیں تیار ہیں، تیار ہے، اور زور سے۔ تیار ہے۔ اچھا، جیسے یہ پڑھائیں گے ویسے آپ نے پڑھنا ہے، جی کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ آتا جائے گا۔ چلے جی شروع کریں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، 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 سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب مجھے مدینے میں بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مجھے مدینے میں بلوائیے، شارٹ شارٹ آدھا آدھا کر کے پڑھائیں نا۔ یا نبی اب تو مدینے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، میں مجھے بلوائیے، ہو میسر با ادب، ہو مطیر با حسد، ہو میسر با ادب، ہو میسر، ہو محیز، ہو میسر، ایک منٹ، ہو میسر، یسر، ہو میسر بعد، صحیح ہے صحیح ہے، بادب، بعد، پھر آپ کی گلیوں کی سیر، پھر آپ کی گلیوں کی سیر۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کچھ تھوڑی تھوڑی انہوں نے کوشش کی، انہوں نے تھوڑی تھوڑی سیکھنے کی کوشش کی۔ اب آپ بتائیے آپ نے کتنی کوشش کی؟ جی ہاں، گھر پر بیٹھ کر آپ تو آرام سے سن رہے تھے نا، اب آپ نے بتانا ہے آپ نے کتنی نعت پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ اور یہ تو ویسے بھی بڑی مشہور سی نعت ہے نا، بہت سارے بچوں کو ہو سکتا ہے جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں یاد بھی ہوگی، تو یاد ہے تو کیا کرنا ہے پھر؟ جلدی سے ہمیں سنا دیجیے۔ تو اب نعت تو ہم نے سن بھی لی
اور تھوڑی تھوڑی سیکھنے سکھانے کی بھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائیں. آئیے اب اس کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس نعت کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ یہ ویسے نعت تو یوں کہہ لیجیے میں ایک سمجھانے کے لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ بچوں کو آسان سمجھ میں آ جائے. ویسے اس کو کہتے ہیں استغاثہ. استغاثہ مطلب یوں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، ان سے کچھ عرض کر رہے ہیں. ان سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے نبی سے ہم پیار کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی خیر ہو، ان کی خیر ہو، وہ خوش رہیں، وہ خوشحال رہیں، وہ سلامت رہیں. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. جتنے آپ کے غلام ہیں نا، جتنے آپ کے نوکر ہیں، سب کا بھلا ہو اور سب طیبہ کی سیر کریں. طیبہ کی سیر مطلب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینہ منورہ ہے نا، جو آپ کا شہر ہے، اس کی سیر کریں، وہاں پر زیارت کے لیے جائیں. اسی طریقے سے عرض کیا دوسرے شعر میں، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، مدینے میں ہمیں بلوا لیجئے. ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. یعنی ہم با ادب طریقے سے، ادب کرنا ہے نا، بے ادبی نہیں کرنی، ادب کے ساتھ ہم آپ کی گلیوں کے اندر آئیں اور وہاں کی زیارت کریں. جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ. ایک اور شعر اس میں، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ. جام ہو سکتا ہے بچوں کے لیے مشکل ہو رہا، بھائی یہ جام اتنا مشکل سا ورڈ آ گیا، تو میں بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں، بچوں کے انداز میں. جام یوں سمجھ لیجئے گلاس ہوتا ہے نا، گلاس کے اندر پانی ڈل جاتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیجئے ایک جام بن گیا، گلاس کا جام بن گیا، پانی کا جام بن گیا. جام ایسا اپنی الفت، الفت کہتے ہیں محبت کو، پیار کو. جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ. اور ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، پانی پلا رہا نا اس کو کیا کہیں گے؟ ساقی. یہ ورڈز کے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان کر کے بچوں کے اعتبار سے. تو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بہت ساری اپنی محبت عطا فرما دے. کیا عرض کیا جا رہا ہے؟ آپ اپنی بہت ساری ہمیں محبت عطا فرما دے. اتنی محبت کہ نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. کہ جب آپ کی محبت سے مملو نعتیں سنیں نا تو رو رو کے ہماری حالت غیر ہو جائے. اتنا ہمیں جو ہے آپ کا عشق عطا ہو جائے. اور عشق جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، بندہ عشق میں روتا بھی ہے. اور یہاں لفظ کیا ہے؟ نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. حالت عطار کون؟ عطار کون ہے؟ عطار وہ ہیں جو اس نعت کو لکھنے والے ہیں. اور یہ عطار تخلص ہے ہمارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا. ٹھیک ہے، تو ان کی وہ اس نعت کو لکھنے والے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا آپ کی محبت مل جائے کہ جب آپ کی نعت سنوں تو میں رو رو کے حالت ہی میری غیر ہو جائے. یہ جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نعت ہم نے سنی بھی، سیکھی بھی، اور پیارے پیارے بچوں کچھ اس کو ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہوا ہمارا سیکنڈ پیریڈ. آئیے اب چلتے ہیں نیکسٹ پیریڈ کی طرف. اور نیکسٹ پیریڈ ہوگا اس میں دوسرے بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور وہ نیکسٹ پیریڈ ہے آج کا سبق. آج کا سبق آپ کو ملنے والا ہے. آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں آج کے سبق کے اندر. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کا سبق دیں، آئیے ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں، کالز آ چکی ہیں. سنتے ہیں کہ کالز میں ہمیں کیا کہا گیا اور کال کرنے والے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سنانا چاہتے ہیں. آئیے چلتے کالز کی طرف. میرا نام محمد فیضان ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا
सबसे बाला हो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नेक्स्ट कॉल, और कॉल से मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जान कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया में। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपने सुना कि कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी हमें नातें सुनाई हैं, किस खूबसूरत अंदाज से हमें नातें सुनाई हैं। तो यहाँ पर मैं जो बड़े इस्लामी भाई और बड़े भी देख रहे होते हैं उनकी भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। देखिए बच्चे क्या होते हैं, ये समझ लीजिए एक वाइट बोर्ड की तरह होते हैं या एक सादे कागज़ की तरह होते हैं। जो उनके ऊपर लिख दिया जाए, जो उन पर तहरीर कर दिया जाए ना, वैसे ही जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और वही उनकी ज़िंदगी बनती चली जाती है। बच्चे छोटे से हैं, अच्छी अच्छी उन्हें नातें सुनाएंगे, अच्छी अच्छी नातें उन्हें सुनने और सुनाने का शौक़ पैदा करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो नातख़ा बनेंगे, कुरान की क़िराअत करने वाले बनेंगे। और अगर दूसरी तरफ ले जाना चाहेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो अच्छी जगह तो नहीं है ना। अगर गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, गलत बातें वो सुनते हैं और फिर वही वो करेंगे भी, फिर बोलेंगे भी। तो हमें चाहिए क्या करें, उन्हें कुरान पढ़ने वाला बनाएं, कुरान सुनने वाला, नाते सुनने सुनाने वाला बनाएं। और उसके लिए क्या ज़रिया है, एक बड़ा अच्छा ज़रिया है। इन छुट्टियों के दिनों में आपके सामने मदनी चैनल इतनी खूबसूरत सी नशियात लेकर आया है, ये बेहतरीन ट्यूशन क्लास आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अब सीखते चले जाएंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सबक, और आज के सबक के अंदर हमारे पास दो प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। आइए उनका पहले थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, माशाल्लाह। और वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज, क्या बात है। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश खान है। मोहम्मद ताबिश खान, क्या बात है। और वालिद साहब का नाम? आसिम खान। आसिम खान। तो अभी क्या करने के लिए आए आप? क्या करने आए? आज का सबक। आज का सबक लेने के लिए आए। जी हाँ, आज का सबक हम कुछ पढ़ने वाले हैं और वो हम पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी सी दावत इस्लामी ने शाया की किताब इस्लाम की बुनियादी बातें, इससे हम सबक पढ़ने वाले हैं। तो उठा लीजिए अपनी बुक्स और सफ़ा खोलिए 35, ठीक है। कौन सा पेज नंबर? 35। तो रीडिंग कर लेते हैं। जी। चले पढ़ के आप हमें सुनाएं। पेज नंबर 35। वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है? वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन है। वुज़ू करते ना भाई, करते ना वुज़ू, और वुज़ू करना भी चाहिए। क्यों करते हैं वुज़ू? नमाज पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ। जी, नमाज पढ़ने के लिए। और क्या करने के लिए? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। अगर हमें कुरान शरीफ को पढ़ना है और बिलखुसूस छूना है तो क्या करना होगा? हमें वुज़ू करना होगा। और नमाज पढ़ने के लिए भी हमें वुज़ू करना होगा। तो जब हम वुज़ू करने के लिए बैठते हैं तो वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? वैसे तो वुज़ू में क्या करते? वुज़ू में? वुज़ू नहीं किया? क्या करते वुज़ू में? कुल्ली करते हैं। इतना आहिस्ता से करते? जोर से करके बताएं, यानी जोर से बोल के बताएं। कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है ना उसका। और कल तो हमने वुज़ू के फराइज़ भी बताए थे प्यारे बच्चों। वुज़ू के फराइज़ याद किए हैं आपने? जब वुज़ू करने से बैठे तो उससे पहले हमें पढ़ना क्या चाहिए, आइए हम ये भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए? जी जवाब। वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। जी, वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना सुन्नत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। तो वुज़ू करने से पहले जब हम वुज़ू करने के लिए बैठेंगे, अच्छा ये तो बताएं, वज़ू होता है वुज़ू होता है? वुज़ू। जी हाँ, बाज़ बच्चे वज़ू बोल रहे थे, तो वज़ू नहीं बोलना, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है इसका? वुज़ू, ठीक है। तो वुज़ू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्या है?
سنت ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آپ نے بھی اس کو یاد کرنا ہے, یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, تو اس لیے ہم نے ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ یاد کرنا ہے. الرحمن الرحیم. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی, آپ نے بھی یاد کر لینا ہے. چلے جی, اب نیکسٹ کوشچن آپ پڑھیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ وضو کرنے سے پہلے ایک تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ. جی پیارے پیارے بچوں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو ابھی نئے نئے وضو کرنا ہو سکتا ہے سیکھ رہے ہوں, تھوڑا سا مشکل بھی لگ رہا ہوگا, لیکن آئیے پریکٹس کر لیتے ہیں. کیا پڑھیں گے ہم؟ بسم اللہ والحمدللہ. بسم اللہ والحمدللہ. کیا پڑھیں گے؟ سب نے اونچا بولنا ہے, بسم اللہ والحمدللہ. یہ مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں نا پیارے پیارے بچے, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ہماری اس ٹیوشن کلاس کے اندر ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. میں پڑھتا ہوں بسم اللہ, آپ بھی پڑھیں جی, والحمدللہ, دہرائیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ والحمدللہ, آپ بھی دہرا دیں. بسم اللہ والحمدللہ. زور سے. بسم اللہ والحمدللہ. ٹھیک ہے, تو وضو کرنے سے پہلے ہم یہ بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھیں گے. اب اس کی فضیلت کیا ہے, یعنی یہ پڑھیں گے, فضیلت مینز جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا, ہمیں کیا حاصل ہوگا. آئیے بڑی خوبصورت سی اس کی فضیلت ہے, وہ سنتے ہیں جی. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. دوبارہ پڑھ دیں اس کو, آہستہ آہستہ, آرام آرام سے, سمجھ آ جائے سارے بچوں کو. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ. کیا پڑھیں گے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں. بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. جی, اگر آپ وضو کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے نا بسم اللہ والحمدللہ, تو کیا فائدہ حاصل ہوگا ہمیں, کہ جب تک ہمارا وہ وضو رہے گا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم وہ کر لیں تو اس سے وضو کیا ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو جب تک ہمارا وہ وضو باقی ہے نا, تو کیا ہوگا, ہم کچھ بھی کرتے رہیں, فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. فرشتے موجود ہیں نا جو نیکیاں لکھا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایسے فرشتے بھی ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں, اور جو غلط کام کریں, اگر گناہ کریں تو گناہ لکھنے والا بھی فرشتہ موجود ہے. اگر ہم وضو کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے بسم اللہ والحمدللہ, تو اب ہم اور بھی کوئی کام کر رہے ہیں نا, تو فرشتے ہمارا کنٹینیوسلی نیکیاں لکھتے رہیں گے. کتنی خوبصورت فضیلت ہے نا, فائدے کی بات ہے نہیں ہے. ہم اپنا کوئی اور کام کر رہے ہیں, لیکن فرشتے کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نیکیاں لکھ رہے ہیں ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھ لیا تھا, بسم اللہ والحمدللہ. تو پیارے بچوں, جو وضو کرتے ہیں, اور کرنا ہی چاہیے, وضو کر کے نماز پڑھتے رہنا چاہیے, تو وضو کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم نے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا ہے. ایک اور اس میں موجود ہے, وہ چلے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. دوران وضو یا قادرو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. ٹھیک ہے, توجہ ہے میری طرف, کس کس کی, آپ کی بھی ہے جی. ٹھیک ہے, اور جو مدنی چینل پر بیٹھے آپ کی بھی ہے نا. وضو کرنے سے پہلے دوران وضو یا قادرو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. کیا پڑھنا ہے, یا قادرو, کیا پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, آپ نے بیٹھ کے بولنا ہے زور سے اپنے کمروں میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے, یا قادرو. اور پڑھنا کب ہے, دوران وضو. وضو کرتے جا رہے ہیں, وضو تو ہاتھ پاؤں دھو رہے ہوتے نا, منہ دھو رہے ہوتے, کلیہ کر رہے ہوتے, ناک میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اس دوران ہم کیا پڑھتے رہیں گے, یا قادرو, یا قادرو. ہاتھ دھو رہے ہیں, یا قادرو, یا قادرو. ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے, منہ میں کلی کرتے ہوئے, تو ظاہر مشکل ہو جائے گا, منہ میں پانی ہوگا, تو کلی کرنے کے بعد بیچ میں پڑھ لیں. دوسری دفعہ جب ہم پانی لے رہے ہوں گے, پھر کونیوں تک ہاتھ دھو رہے ہیں, اس دوران کیا پڑھتے رہیں, یا قادرو, یا قادرو. یہ پڑھتے رہیں گے. تو اس کی فضیلت کیا ہے, اور یہ قادر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا, یا قادرو, اللہ تعالیٰ کو پکارتے جا رہے. اس کی فضیلت کیا ہوگی, جو شخص دوران وضو یا قادرو پڑھے گا اس کو دشمن اغوا نہیں کر سکے گا. کیا فضیلت ہے, کیا اس کا بینیفٹ ہے, جو شخص دوران وضو یا قادرو پڑھے گا تو اس کو دشمن جو ہے, اینیمی, جو دشمن ہوتے ہیں نا, بعض لوگ معاذ اللہ بچوں کو اغوا بھی کرتے, کڈنیپ کرنے والے ہوتے, تو وہ جو کڈنیپ کرنے والے ہیں نا, وہ کڈنیپ نہیں کر سکے گا.
جی یہ تو بچوں کو ضرور کرنا چاہیے، اور جو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کے سبق کے اندر بڑا زبردست سا سبق ہے. اپنے بچوں کو سکھا دیجیے کہ کیا کرنا ہے بھائی. دوران وضو کیا پڑھنا ہے؟ یا قادر. یا قادرو پڑھنا ہے. اور اس کی فضیلت کیا حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی کڈنیپ نہیں کر سکے گا، کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. ایک تو یہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا بیٹا آپ کو؟ کیا پڑھتا ہے؟ یا قادر. یا قادرو پڑھنا ہے. کڈنیپ ہونے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کام بھی کرنے ہیں کہ کوئی ہمیں کڈنیپ نہ کر سکے. بہت سارے ہوتے ہیں نا جس کو ہم جانتے ہی نہیں، اب وہ کہہ رہا بیٹا یہ ٹافی کھا لو. اب ہمیں تو ٹافی لگتی ہے اچھی لگتی ہے نا، لگتی ہے اچھی. واہ بھائی واہ، یہ چاکلیٹ مل رہی ہے آج، تو یہ مانگتے رہتے نہیں ملی تھی، آج ہاتھ آ گئی ہے. پتہ چلا بے دیکھے سمجھے کھولا اور کھا لیا. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی ہو جس سے ہم بے ہوش ہو جائیں. اگر بے ہوش ہوگا تو وہ پتہ چل رہا اٹھا کر لے گیا. تو ہمیں ایسے نہیں کرنا. اور جو ہمارے والدین بڑے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ کس انداز سے رہنا ہے، تو ان کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اغوا کرنے سے کوئی ہمیں اغوا نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں کڈنیپ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیریڈ کی طرف. دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، اور دوسرا پیریڈ ہمارا کون سا ہے؟ سوچ کر بتاؤ. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. جی پیارے پیارے بچوں، نیکسٹ پیریڈ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اس میں کچھ بتانا ہے لیکن سوچ کر. اور اس پیریڈ کے اندر ہمارے پاس دو نئے بچے آ چکے ہیں. پہلے آئیے ان سے ان کا نام پوچھ لیتے ہیں. جی اپنا نام بتائیں. عبد الفائق. زور سے بتا دیں. عبد الفائق. عبد الفائق. اچھا، تو یہ تو آپ نے بغیر سوچے بتا دیا. یہ پیریڈ تو ہمارا سوچ کر بتانے کا ہے. نام آپ کو یاد تھا اس لیے بغیر سوچے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے نہیں کرتے؟ کچھ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں بتا دیں. پڑھتے ہیں کہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول پڑھتے ہیں؟ جی فیضانہ مدینہ. بھائی مجھے آپ کی آواز تو آ ہی نہیں رہی. فیضانہ مدینہ. فیضان مدینہ میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نازلہ پڑھ. اچھا ماشاء اللہ. اور جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ پہلے تو نام بتائیں. محمد معظم. محمد معظم. ماشاء اللہ، آپ نے مسکرا کر بولا. آپ نے مسکرا کر نہیں بولا، اب مسکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو محمد معظم کیا کرتے ہیں؟ میں نازلہ ختم ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. میں قرآن پاک ابھی پڑھتا ہوں. اچھا کیا بات ہے. حفظ شروع ہو چکا ہے. برکت عطا فرمائے. حفظ بھی شروع ہو چکا ہے. ماشاء اللہ. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کالز ہمارے ساتھ آ چکی ہیں. آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں. آپ کی ٹیوشن کلاس بہت اچھی لگتی ہے. میں لوگوں کے سارے جب ہو رہا ہوں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، ہمارا سلسلہ اچھی لگتی ہے آپ کو. چلے کوئی بات نہیں، ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہوگا. جی نیکسٹ کال. میرا نام مونا تاگیا ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ ہر علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام محمد نہال زرداری ہے، اور پروگرام ٹیوشن کلاس میں میں آج یہ نعت سنانا چاہوں گا. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے اپنا پیریڈ شروع کرتے ہیں. اور آج کا پیریڈ ہے ہمارا، کون سا پیریڈ ہے؟ کس پیریڈ میں آئے ہیں آپ؟ سوچ کر ہی بتا رہے ہیں آپ. اور یہی پیریڈ ہے سوچ کر بتاؤ. اب سوچ کر آپ نے کیا بتانا ہے؟ یہ باؤلز دکھ رہے ہیں آپ کو؟ دکھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی دکھ رہے ہیں. اس کے اندر کیا دکھ رہا ہے؟ پرچیاں دکھ رہی ہیں. یہ آپ نے پرچی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے، پرچی اٹھانے کے بعد اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیتے ہیں نا. ہاں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو لکھا ہے نا وہ کر بتانا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکٹ کرنا ہے. اور جب آپ ایکٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھ کر سمجھنا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور جی یہ اب آپ بھی تیار ہو جائیے مدنی چینل کے ناظرین. بڑا دلچسپ سا یہ پیریڈ آ چکا ہے. جی ہو سکتا ہے نارملی کلاسز میں نہیں ہوتا ہو، لیکن یہ ہم اپنے لیے ٹیوشن کلاس لائیں اور یونیک سی لائیں. تو اب جلدی سے آپ بیٹھ جائیں
اور دیکھیں جو ہی یہ ہمارے جو ہے پیارے سے جو بچے ہیں یہ اسے ایکٹ کر کے بتائیں گے، آپ نے پہلے سے گیس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گیس کر کے آپ ساتھ میں امی ابو بیٹھے ان کو بتا دیں بھائی میں نے پہلے گیس کر لیا ہے، دیکھتے ہیں یہ پہلے گیس کرتے ہیں یا آپ پہلے گیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہو جائے شروع، چلے جی نکالیں پہلی پرچی۔ ٹھیک ہے جی، چلے میں نے دیکھ لیا، شروع ہو جائیں۔ مجھے بتا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں؟ گیس کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے نا، ان کو دکھائیں۔ یہ کیا ہوا؟ اوہو، اچھا جی، کچھ ہو رہا ہے یہ، اللہ آپ اللہ۔ لگتا ہے آپ کھانا پکا رہے ہیں؟ اچھا جی، کھانا پکا رہے ہیں آپ؟ واہ بھائی واہ، کھانا پکا رہے ہیں، بیٹھے تشریف رکھیں جی۔ کھانا یہ پکا رہے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ کھانا پکا رہے ہیں، اور ان کا جواب درست ہے جی ہاں، کھانا یہ پکا رہے تھے۔ ویسے کھانا پکا لیتے ہیں؟ پکا لیتے کھانا؟ کھا لیتے ہوں گے، کھا لیتے ہیں نا؟ کھا لیتے ہیں، یہ کھلانا پڑتا ہے، ہاں تو کھا لیتے ہیں لیکن پکاتے نہیں، پکاتے نہیں، پکاتے تو امی ہوں گی، کوئی سسٹرز وغیرہ ہوں گی۔ چلے جی، آپ کا کھانا پکانا ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آپ کیا کرنے والے ہیں، نکالیں پرچی۔ دکھائیے گا نہیں آپ اپنی طرف دیکھ کے، کیونکہ یہ دیکھ لیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ پڑھ لیا، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا یوں چھپا کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلے رکھ دیں۔ اچھا جی، کچھ نکالا، یہ ہو رہا ہے، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں توجہ سے؟ اوہو، واہ کیا بات ہے جی، کچھ دیکھا آپ نے؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ دوبارہ کروائیں؟ تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک دفعہ پھر سے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی ایک دفعہ پھر سے کر کے دکھائیں۔ دیکھیں یہ کچھ پہن رہے ہیں میرا خیال ہے، پھر اتارا ہے، اب جیب سے کچھ نکال کے یہ صاف کر رہے ہیں۔ چشمہ اتار کے صاف، شیشہ نکال کے صاف کیا اور پھر دیکھ کے پہن لیا۔ جی صحیح پہنچے جی واہ، بالکل صحیح گیس کیا، چشمہ پہنا، اتارا، اس کو صاف کر کر پھر سے پہن لیا۔ جی پیارے بچوں، آپ نے گیس کیا تھا، تشریف رکھیں۔ تو انہوں نے چشمہ، ویسے چشمہ پہنتے تو نہیں، میرے خیال گلاسز تو نہیں یوز کرتے، ماشاءاللہ نظریں تو آپ کی ٹھیک ہیں، آئی سائٹ تو ٹھیک ہے، سب کی ٹھیک ہی رہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایکٹ کیا اور انہوں نے درست گیس کر لیا۔ اب چلیں آپ نکالیں، اب آپ کی باری ہے۔ اچھا جی، چلے رکھ دیں۔ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسا لگ رہا تھا مسالہ ڈالا آپ نے، نہیں؟ اچھا یہ کیا رگڑ رہے ہیں کچھ؟ وہ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے، آپ بھی دیکھیں۔ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جھاڑا تھا، ہو گیا بس؟ آپ جھاڑو لگا رہے ہیں؟ جھاڑو لگا رہے ہیں؟ جھاڑو لگا رہے تھے؟ نہیں یہ جھاڑو لگائیں گے کوئی گھر میں؟ چلے شاید پوچھا۔ دوبارہ کر کے بتا، دوبارہ کریں؟ چلیں جی دوبارہ سے غور سے دیکھیں، یہ کچھ کھولا ہے انہوں نے؟ آپ لگتا ہے برتن دھو رہے ہیں؟ نہیں برتن بھی نہیں دھو رہے، کچھ اور دھونا۔ کپڑے، آپ لگتا ہے کپڑے دھو رہے ہیں؟ جی کپڑے دھو رہے ہیں، جی کپڑے دھو رہے ہیں، انہوں نے صحیح درست گیس کیا ہے، تو انہوں نے کپڑے دھو لیے۔ تو کپڑے دھو رہے تھے آپ، اب میں یہ پوچھوں کپڑے دھوتے ہیں؟ تشریف رکھے، کپڑے بھی نہیں دھوتے ہوں گے ہے نا جی؟ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ امی کرتی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی امی کے ہاتھ چومتے ہیں؟ آپ کے صاف ستھرے کپڑے آپ کو دھو کے پہنا دیتی ہیں جی؟ گھر میں بھی بچے بیٹھے ہیں نا، ہمیں کپڑے دھو کے پہناتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، تو اتنے سارے ہمارے کام کرتی ہیں، ہم ہاتھ چومنا چاہیے نا ہمیں، تو ان کے ان ہاتھوں کو چومنا چاہیے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، ان کے کہنے پر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہیں شور نہیں کرو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہو جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، تو ہمیں کہنا تو ماننا چاہیے نا جب وہ ہمارے اتنے کام کرتی ہیں۔ چلے جی اب آپ نکالیں۔ اللہ اللہ کیا نکل رہا ہے؟ چھپا کے دکھا دیا، چلے جی ٹھیک ہے۔ تھوڑا مشکل سا لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جی؟
کچھ اتار رہے ہیں، اچھا کچھ گھما رہے ہیں، پھر سے پھر کچھ ہوا ہے، ادھر دیکھ، اچھا ہو گیا جی، آپ بتائیں کیا ہوا؟ دوبارہ سے چلیں جی، دوبارہ سے 3 اوپر کی نہیں، ادھر کچھ دیکھ رہے ہیں، گھما رہے ہیں اس کو، کوئی چیز ہے، گھڑی پہننے لگتے ہیں، گھڑی کا جواب بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، گھڑی پہن رہے ہیں، تو پھر یہ یوں گھما کیا رہے تھے؟ گھڑی تو خالی یوں کر کے پہن لیتے، ٹائم سیٹ کر رہے تھے جی، گھڑی کا ٹائم سیٹ کر رہے تھے، پہن بھی رہے تھے اور ٹائم بھی سیٹ کر رہے تھے جی۔ تشریف رکھیے، اب چلیں، اب آپ کی باری آ گئی۔ اللہ، دوبارہ سوئی پرچی نکلی ہے، وہ تو باہر رکھنی تھی نا، چلے آپ اندر ڈالتے گئے تھے، باہر رکھے، ہاں ٹھیک ہے جی، اب چھپا دیں، باہر رکھ دیں۔ اللہ اللہ، یہ کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں، آزمائش ہو گئی تھوڑی سی۔ جھاڑو لگا رہے ہیں جی، اچھا فوراً ہی، جی بھائی جھاڑو لگ رہی تھی، کیا بات ہے جی، جھاڑو لگ رہی تھی اور جھاڑو لگنا شروع ہوئی، انہوں نے فوراً گیس کر لیا۔ تو اب یہ تو کھانا بھی پکا رہے تھے، جھاڑو بھی لگا رہے تھے اور آج کپڑے بھی دھو لیے، تو سارا کچھ آپ کا یہاں جو ہے ہمارے ٹیوشن کلاس کے اندر ہی ہو گیا۔ تو اب اتنا کر لیجئے گا، پانی کی بوتلیں ہوتی ہے نا، وہ فریج میں رکھنی ہوتی ہے بھر کے، تو آج سے پھر ڈیوٹی لے لے گھر پہ آپ، بولے میں یہاں تو اتنے سارے کام کر کے آیا ہوں، یہ چھوٹا سا کام تو آج سے میں کر لیا کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ چلے تشریف رکھیں جی۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھی ہماری پیاری سی ٹیوشن کلاس، جس کے اندر ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہماری اس ٹیوشن کلاس کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ ٹیوشن کلاس جب چھٹی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جب ٹیوشن کلاس یا اسکول کی ہماری چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں گھر کے لیے بھی تو ہوم ورک بھی تو ملتا ہے نا، ہاں، تو ہم آپ کو بھی کچھ ہوم ورک دینے والے ہیں، تو آپ نے بھی تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہوم ورک کرنا ہے نا۔ اب آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر، انشاءاللہ روزانہ ایک پکچر آپ کو دکھایا کریں گے، اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس میں کلر کرنا ہے۔ بچوں کو تو ویسے بھی بڑا یہ شوق ہوتا ہے ڈرائنگ کرنے کا، کلر کرنے کا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کی آپ تصویر کھینچیں، ابو کو بولیں تصویر کھینچ دو، اور تصویر کھینچ کر انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم اس کو شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پیارا پیارا گنبد خضرا، کیا ہے یہ؟ گنبد خضرا ہے، اس کی آپ نے تصویر ڈرا کرنی ہے، اور اس کو اپنا نام بھی لکھیے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ یا ہو سکے تو اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، آپ نے ڈرا کی ہے، اور اس کی جو ہے وہ پک بنائے اور اس کو ہمارے پاس واٹس ایپ کر دے۔ تو یہ تھا ہمارا پروگرام آج کا، کیسا لگا آپ کو؟ آپ نے ہمیں فیڈ بیک بھی دینا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا، اور ٹیوشن کلاس میں آپ نے داخلہ بھی لینا ہے، ہمیں اپنا نام بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی آج سے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، نیکسٹ پیریڈ نیکسٹ کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا، ہو نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔